السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی فرمانروا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو شاہی فرمان جاری کر کے شہزادہ محمد بن سلمان کو منسٹرز کونسل کا سربراہ یعنی وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو متعدد شاہی فرمان جاری کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو سعودی کابینہ کے سربراہ بنایا گیا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد اور منسٹرز کونسل کے سربراہ ہوں گے۔ یہ فیصلہ سعودی آئین کی دفعہ 56 اور منسٹرز کونسل کے قانون میں اس متعلقہ احکام سے استثنائی طور پر کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی جانب سے لیزر لائٹ کے ذریعے آسمان پر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآنی آیات کو دکھایا گیا۔ لیزر لائٹ کے ذریعے یہ قرآنی آیات آسمان پر نظر آنے لگی۔ یہ آیت جبل نور کے ضلع پر پھیلی ہوئی ہے جو مکہ مکرمہ کی عظیم الشان مسجد سے 4 کلومیٹر شمال مشرق میں اور غار حرا کے گھر ہیں جہاں جبرائیل فرشتے کے ذریعے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ مکہ ہسٹری سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فواز الدہاس نے کہا، جبل النور مسلمانوں کے لیے عام طور پر ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور یہ مکہ مکرمہ کے اہم ترین تاریخی اور آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ سعودی شہری اپنے 10 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے پاسپورٹ فنگر پرنٹس کے بغیر جاری کرا سکتے ہیں اور نہ تجدید کرا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کے اجرا اور تجدید کے لیے فنگر پرنٹ ضروری ہے۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے اجرا یا تجدید کے لیے احوال مدنیہ جانے سے قبل پیشگی بکنگ ضروری ہے۔ آن لائن اس کی سہولت موجود ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے پاسپورٹ کے اجرا یا تجدید کی کارروائی آن لائن کرائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے العلا کے جاذب نظر پہاڑوں کے درمیان ثقافتی تبادلوں کے تاریخی مرکز میں امریکی پاپ اسٹار جیسن ڈیرولو نے سعودی قومی دن کے موقع پر میوزک فیسٹیول کے دوسرے ایڈیشن میں پرفارمنس پیش کیا۔ عرب نیوز کے مطابق امریکی گلوکار نے اس کنسرٹ میں اپنے ہٹ ہونے والے حالیہ نغموں کے ساتھ اپنے پرانے پرستاروں اور مداحوں کو نہایت محظوظ کیا ہے۔ امریکی پاپ اسٹار کے اس میوزک شو کا اہتمام اس وادی میں کیا گیا جہاں رواں سال کے آغاز میں ڈیزرٹ ایکس کے نام سے ایک نمائش لگائی گئی تھی۔ سعودی عرب میں جدہ کی فوجداری عدالت نے ایک ریسٹورنٹ اور کافی ہاؤس میں مقامی شہری اور اس کی اہلیہ کی ویڈیو بنانے پر سعودی خاتون کو 48 گھنٹے قید کی سزا سنائی ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق قید کی سزا فیملی کی پرائیویسی میں دخل اندازی پر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقامی شہری اپنی اہلیہ کے ہمراہ جدہ کورنش پر واقع کافی ہاؤس میں موجود تھا۔ مقامی خاتون نے اجازت کے بغیر جوڑے کی ویڈیو بنائی اور فقرے چست کر کے مذاق اڑانے کی بھی کوشش کی۔ مقامی شہری نے فوجداری کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے بغیر اجازت ویڈیو بنانے والی خاتون کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عدالت میں خاتون نے ویڈیو بنانے کا الزام تسلیم کیا تاہم بد زبانی سے انکار کیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ عدالتی کارروائی کی اطلاع ملتے ہی ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ خاتون نے یہ بھی بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جوڑے کے درمیان ریسٹورنٹ جاتے ہوئے جھگڑا ہو گیا تھا اور خود انہوں نے نازیبا زبان استعمال کی۔ کئی ہندوستانیوں کو اب طویل مدتی رہائش کے موقع کے لیے متحدہ عرب امارات کا گولڈن ویزا دیا جا رہا ہے۔ اس فہرست میں شامل کرتے ہوئے کیرالہ کے سیاستدان ڈاکٹر M.K. منیر کو یہ باوقار گولڈن ویزا آج دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کیرالہ میں سیاستدانوں کو گولڈن ویزے مل رہے ہیں۔ M.K. منیر کو کیرالہ میں مسلم سیاست کے ترقی پسند چہروں میں سے جانا جاتا ہے جو انڈین یونین مسلم لیگ کے ایک سینئر رہنما ہیں۔ برطانیہ کے لنکسٹر سے لے کر امریکہ کے نیو جرسی تک ہندو مسلم کمیونٹی نے حال ہی میں ایک دوسرے کے خلاف کئی احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ ان مظاہروں میں سے ایک دوسرے کو دھمکیاں دی گئی، یہاں تک کہ تصادم اور توڑ پھوڑ کے واقعات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ امریکہ کے نیو جرسی میں حال ہی میں ہوئے پریڈ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی تصویر میں ایک بلڈوزر شامل کیا گیا جس کی وجہ سے شہری حقوق کی تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اس پریڈ کے منتظم انڈین بزنس ایسوسی ایشن کے صدر کو ہندوستانی نژاد امریکی اقلیتی گروپ اور خاص طور پر ملک اور دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر معافی مانگنی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ تقسیمی نشانیاں کبھی پریڈ میں استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین سے بھیجے جانے والا اناج غریب ممالک تک پہنچنے کے بجائے یورپی یونین ممالک میں جا رہا ہے۔ مغرب گلوبل غذائی بحران کو ہوا دے رہا ہے۔
پوٹین نے ملک کے زرعی سیکٹر کے حکام سے ویڈیو کانفرنس میں خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ رواں سال میں روس نے 138 ملین ٹن اناج کی کٹائی کی ہے۔ سال کے آخر تک یہ مقدار 125 ملین تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ روس کی تاریخ میں ایک ریکارڈ مقدار ہوگی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم یونان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ اور یورپ سے آنے والے امداد آپ کو بچا لے گی۔ یہ امداد آپ کو بچا نہیں سکے گی، اس سے آپ صرف شو بازی ہی کر سکتے ہیں۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے توسیع شدہ ضلعی سربراہ اجلاس سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ ترک شہریوں کا خون بہانے والوں کو یونان کے لاوریون کیمپ سمیت یورپ کے تقریباً سب ممالک میں پشت پناہی مل رہی ہے اور یہ قاتل ہر جگہ کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے شام اور شمالی عراق میں دہشت گردی کے گڑھ تباہ ہو رہے ہیں، دہشت گرد تنظیم کے رکن بعض ممالک میں کھلے کیمپ کھول رہے ہیں۔ ہمیں ہمسائیگی کے حقوق کا درس دینے والے ممالک کو سب سے پہلے ان انسان اور جمہوریت دشمنوں کی طرف لاپرواہی سے باز آئیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کرسٹن ٹرنر نے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ریلوے و ہوابازی خواجہ سعد رفیق سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطوں میں وسعت لانے پر غور کیا گیا۔ منگل کو پاکستان کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور برطانوی ہائی کمیشن کرسٹن کے درمیان ملاقات میں برطانیہ سے پاکستان کے لیے پروازوں میں مزید اضافے اور PIA کو برطانیہ میں رسائی پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر نے سیلاب متاثرین کے لیے برطانیہ کی طرف سے بھیجی گئی امداد پر شکریہ بھی ادا کیا۔